अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर अबरकदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तगड़ा और जबरदस्त किस्म का रिएक्शन सामने आया है और ये रिएक्शन तब सामने आया जब अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा था उसकी सारी शिकें या जो कुछ तय पाया है अवामी एक्शन कमेटी ने उठाकर वो सोशल मीडिया पर फेंक दिया। यानी पूरी दुनिया के लिए उन्होंने ओपन कर दिया कि पूरी दुनिया देखे कि हम क्या तय कर आए हैं और क्या तय करके नहीं आए। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोगों ने देखा कि भाई ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इधर बैठा हुआ बेशरम साफी या बेशरम मीडिया ये कहता है कि ये लोग इंडियन एजेंट है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ है और पाकिस्तान और कश्मीरी के दरमियान में एक नफरत का बीज बोने की कोशिश की। हालांकि वो तो हमारी मशीनें मांग रहे हैं, वो तो सीटी स्कैन की मशीनें मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई तालीमी बोर्ड होने चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि वजारतें कम होनी चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब मुहाजिरीन जाते हैं पैसे लेकर आ जाते हैं, हमारे पास बचता कुछ नहीं है, पीछे हमारे पास सड़कें नहीं है। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन सामने आया है और ये वाकईतन पाकिस्तान के उस मीडिया और उन बेशरम साथियों और कश्मीरी बेशरम पॉलिटिशियंस को गालियां दे रहे हैं, ठीक ठाक गालियां निकाली जा रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कश्मीरी कम्युनिटी के साथ अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक जबरदस्त किस्म का पैगाम चीजें डेवलप हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर जो दफन कर दिया सारे प्रोपेगेंडे को, वो अवामी एक्शन कमेटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट की है जिसके अंदर पाकिस्तान का झंडा भी है और आजाद कश्मीर का झंडा भी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो रंग हैं ये हम सब के संग यानी एक साथ हैं, तो ये सब रंग और ये रोशनियां और ये सारी खूबसूरतियां बरकरार हैं। शौकत नवाज मीर जो कि मरकजी लीडर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने आखिर में शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी 3 दिन का उनका सोग है और उसके बाद वो सेलिब्रेट करने जा रही है, कश्मीर भर में रैलियां निकालेगी, वहां पर कश्मीर का झंडा होगा और पाकिस्तान का झंडा होगा। वो पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बाकायदा से शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन नाज़रीन इसके अंदर ये जो एलिमेंट था, नफरत फैलाने वाला एलिमेंट, देखिए बदकिस्मती है नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा गंदा किरदार अदा किया है और ये कश्मीरी कभी भूलेंगे नहीं। इतना गलीज किरदार नहीं होना चाहिए था। यानी कल तक आप ये कह रहे थे कि इनके अंदर इंडियन एजेंट शामिल हैं, आज बाकायदे से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने इसे खुलकर चलाया है कि कश्मीर के अंदर यानी शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान ने वेलकम किया है अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को और उनके साथ जो मुआहिदा तय हुआ है। जब तक नाज़रीन हम ये अपनी जो झूठ है, अपनी जो मकारियां हैं और अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो हम झूठ बोलते हैं ना, देखिए मुनाफिकत तो हमारी कौम के अंदर यानी मुझसे शुरू करें और ऊपर तक चले जाएं, यानी ये भरी हुई है मुनाफिकत से, हम लोग भरे हुए हैं, हम झूठे हैं और इस झूठ की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। इस झूठ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाइल है उनकी जो बुनियादी जड़ है वो झूठ है। इसी वजह से इस मुल्क के अंदर साफी मारे जाते हैं, जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, इसका सिलेबस झूठा है, इसके हीरोज बहुत सारी झूठे हैं, इसके अंदर पढ़ाई जाने वाली बहुत सारी तारीख झूठी, तो झूठ बोला जाता है। अब ये इसी तरह के झूठ एक सोचे कि कश्मीर को और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान एक पैदा करने की कोशिश की गई। इसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट ये होती है कि हमारा जो असली दुश्मन है और ये दुश्मन कश्मीर को हड़पना चाहता है, हम सबको पता है, इसने कश्मीर के दूसरे हिस्से के अंदर क्या क़यामत बर्पा कर रखी है। अच्छा, इस बेशरम ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेकर जाएंगे और ह्यूमन राइट एक इशू बना देंगे। यानी अंदाजा लगाएं, मकबूजा कश्मीर की यानी जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा अंग है हमारा, उसकी बुनियादी हैसियत खत्म करने के बाद, हैसियत खत्म करने के बाद गुजरात का गसाई ये कह रहा है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन एक इशू बनाऊंगा दुनिया में जाकर, अंदाजा लगाएं। उसके बाद नाज़रीन उनके जो आर्मी चीफ हैं और उनके जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने आकर गिदड़ भभकियां और उन्होंने आकर कोई जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब अब अगर पाकिस्तान ने कोई जारियत की या अब अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का की प्रोग्रेस की बहुत सारी चीजों के हवाले से, मिलिट्री बिल्डअप के हवाले से या फिर किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, तो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लिटरली ये अल्फाज कह रहे हैं। अब ये नाज़रीन कोई संजीदा मुल्क नहीं हो सकता, कोई वाकईतन सीरियस डेमोक्रेटिक मुल्क, उसका कोई यानी उसका अगर कोई भेवड़ा भी हो तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सकती, यानी दारू पीकर भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि हम उस मुल्क को नक्शे से मिटा देंगे। यानी आज से अभी तो हाथों से मेहंदी नहीं उतरी इंडिया के, वो जो राफेल हैं वो अभी तक मिले नहीं है और ये एक ऐसी ज़रब है नाज़रीन जो बार बार उन्हें जगाती है, उन्हें सोने नहीं देती और वो बेचैनी महसूस करते हैं और वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। ISPR ने भी जवाब दिया, लेकिन इमेजिन करें कि उनके आर्मी चीफ खड़े होकर तकरीर कर हम नक्शे से मिटा देंगे। यानी नक्शा जैसे कि ये मोदी की धोती है ना कि नक्शे से मिट जाएगा और ये शुगल है तो मजाक में ये नक्शे से, या फिर वो रेजर के साथ नक्शे से ये बैठकर मिटाते रहेंगे और ये मिटाएंगे। यहां पर सीखने की जरूरत है नाज़रीन। कश्मीर के अंदर जो चीजें तकरीबन 150 घंटे के बाद जाकर तय हुई हैं, ये पहले 2 घंटे में तय होने वाली थी। ना तो वहां पर ह्यूमन डिजास्टर डेवलप होता, ना ब्लैकआउट करना पड़ता, ना वहां से ऐसे विजुअल्स आते और ये सूरत हाल यहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, यहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी। आज जब सब मान रहे हैं कि उनके जो मुतालबात थे बिल्कुल जेन्युइन थे, बिल्कुल ठीक थे, तो नाज़रीन यहां पर यह भी देखने की जरूरत है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर मामलात को देख रहे हैं। वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है नाज़रीन, ये ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं।
مجھے بڑا دکھ ہے اور مجھے بہت زیادہ غصہ بھی ہے. میں بہت احتیاط کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں چونکہ مجھے شدید غصہ ہے. وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے انہوں نے کرمنل رول پلے کیا ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس تھی. یعنی ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے شکوے شکایات موجود ہیں لیکن آپ لوگ انہی بازاروں کے اندر جاتے ہیں, آپ ووٹ مانگنے ادھر جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو اون کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, آپ پھر نہیں حقوق دیتے, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی یا عوام اپنی جانیں دے کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر, ہماری ڈسٹرکٹ میں سی ٹی اسکین کی مشین نہیں ہے, ایکس رے نہیں ہے بھائی, ہڈیوں کا ایکس رے کرنے کے لیے ہمارے پاس مشین نہیں ہے. آپ کو غیرت آنی چاہیے. ڈوب کر میرے کشمیر کے اشرافیہ, وہاں کی پولیٹیکل کلاس, وہاں کی ڈائنیسٹیز, انہیں ڈوب کر مرنے کا ان کے لیے مقام ہے اس معاہدے کے بعد کہ پاکستان کے ٹاپ کے پولیٹیشینز اٹھیں گے اور وہ کشمیریوں کو یقین دہانی کروائیں گے کہ بھائی ہم پیسے دیں گے سی ٹی اسکین کی مشین لے لو, ہم پیسے دیں گے آپ لوگ ایکس رے کی مشین لے لو. یہ یعنی کس قدر یہ ہزیمت ہے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل کلاس کی. اور یہ بڑھ کے مارتے ہیں. یہ جناب کوئی کہتا ہے کہ میرے دادے ایک دفعہ گولی چلائی سی, کوئی کہتا ہے میں بارڈر تے گیا سا, میں بارڈر توڑ دیتے سی, میں بارڈر کھول کے آگے جا سا, اور سی ٹی اسکین کی اور ایکس رے کی مشین ناظرین وہاں پر نہیں ہے. یہ اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے. میں پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کا جوان حیرت کا اظہار کر رہا ہے. یعنی پاکستان میں بھی بے شمار مسائل ہیں لیکن ایک ایسا پروٹیسٹ کرنا پڑے کہ جس میں لوگوں کی جانیں جائیں کہ بھائی ہمارے پاس ایسی مشینیں نہیں ہیں یا ہمارے پاس بنیادی ضرورتیں نہیں یا بنیادی سہولیات نہیں ہیں. اور یہ کدھر بجٹ جاتا تھا, پاکستان سے بھی پیسہ جاتا ہے, اپنا بھی وہ ٹیکس لیتے ہیں, وہ پیسہ کدھر جاتا ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. تو کشمیر کی ناظرین پولیٹیکل کلاس کا ایک آڈٹ ضروری ہے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ان کے احساس کدھر کدھر بنے ہوئے ہیں اور وہ کدھر کدھر رہتے ہیں اور وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے اور یہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے. یہ گلوبلی ایک بڑا ریپیوٹڈ جریدہ ہے اور اس کی جو سٹوری ہے ظاہر ہے یہ چیلنج ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے اوپر پاکستانی دفتر خارجہ کے ابھی تک جواب نہیں آیا, اس کے اوپر پاکستان نے آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور اس کے اوپر امریکنز نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. فائنینشل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے اپروچ کیا امریکہ کو اور امریکہ کو یہ کہا کہ جناب جو عربین سی ہے, بحرہ عرب ہے, وہاں پر آپ ایک امریکی نیوی بیس بنا لیں پسنی میں اور وہاں سے آپ آپریٹ کریں اور پھر وہاں سے آپ کو باقاعدہ سے لنک کر دیا جائے گا بلوچستان کے اندر جو معدنیات ہیں یا جو ہماری زمین کے نیچے خزانے ہیں یا جو ذخیرے ہیں وہاں تک آپ کو لنک کر دیا جائے گا. تو آپ کے لیے بڑی ایک لاجسٹکلی چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ the move comes after the Prime Minister Shahbaz Sharif held a meeting with the US President at the White House in September. تو یہ جو گزشتہ مہینہ تھا جو شہباز شریف صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ اس ملاقات کے اندر یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب امریکی آ جائیں اور یہاں پر آ کر ایک بیس بنائیں. اچھا, یہ جو بیس ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ملٹری یوز کے لیے نہیں ہوگی لیکن مائننگ کے حوالے سے یا پھر انویسٹمنٹ کے حوالے سے امریکن کمپنیز وہاں پر آئیں گی اور اس کے بعد وہ جناب مائننگ کریں گی اور ظاہر زیورات نکالیں گی یا جو بھی ہمارے پاس کرٹیکل منرلز ہیں وہ ساری چیزیں نکالیں گی. اب یہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے نا. کیا ہم امریکہ کو ایک دفعہ پھر اپنے ملک کے اندر اسٹریٹجکلی ایک اہم ترین اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے امریکنز یہاں پر آئیں گے تو انہیں انٹیلیجنس بھی چاہیے, وہ اپنی انٹیلیجنس ساتھ لے کر آتے ہیں. پھر ساتھ ایک اور چیز ناظرین ذہن میں رکھیں, امریکنز خود جہاں پر جاتے ہیں یہ وہاں پر انارکی کرواتے ہیں. دا اکنامک ہٹ مین جان پرکنز کی کتاب آپ اسے پڑھیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ امریکنز دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر جاتے کیسے اور جانے کے بعد یہ وہاں پر ماحول کیا بنا دیتے ہیں. یہ جس بھی ملک کے اندر امریکہ گیا ہے ناظرین اس نے وہاں پر خانہ جنگی کروائی ہے, اس نے اس ملک کے اندر اس کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا ہے, اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو پروان چڑھایا ہے, وہاں کے بنیادی رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے اور وہاں پر ایک ایسا ماحول یہ چھوڑ کر گیا کہ وہ لوگ دہائیوں تک یا وہ ممالک باہر نہیں نکل سکے. اور کیا ایک دفعہ پھر ہم امریکہ, ابھی تک اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ چیز موجود ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے ناظرین کہ امریکہ ٹرمپ یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ مجھے بھگرام ایئر بیس چاہیے اور بھگرام وہ اس لیے آنا چاہ رہا تھا افغانستان کے اندر کہ افغانستان کو کنٹرول کرے, سینٹرل ایشیا دیکھے, چین کو دیکھے, ایران کو دیکھے اور ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کو دیکھے. تو جو پسنی ہے ناظرین وہاں سے گوادر بھی نزدیک ہے, وہاں سے افغانستان بھی نزدیک ہے, وہاں سے ایران بھی نزدیک ہے, ایران کے ساتھ اس کی ٹھیک ٹھاک فرکشن ہے. افغانستان اسے جوتے مارنے پر تلا ہوا ہے کہ بھگرام ایئر بیس نہیں دے گی. چائنا کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس میں جو سی پیک ہے, سی پیک کی جو اسٹرینتھ ہے یا کور ہے وہ ہے گوادر پورٹ. تو گوادر پورٹ کے یہ بالکل قریب آ جائے گا. تو یہ چائنا کے لیے اسٹریٹجکلی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو چائنا کو اسٹریٹجکلی یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اچھا ناظرین, امریکہ جہاں پر جاتا ہے ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر وہ اپنے رولز نافذ کر دیتا ہے. امریکن ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر, یہ سب سے بڑی ایمبیسی ہے پاکستان میں.
پتہ نہیں دنیا میں شاید یہ سب سے بڑی ایمبیسی ہوگی امریکنز کی. یہ اتنی بڑی ہے کہ میرے خیال میں گاڑی میں 4-5 منٹ لگتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا تھا, انہوں نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن وہ ناظرین کرتے یہ ہیں, یو این کے اجلاس میں جانا تھا, تو یہ انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے, اس صرف راستے کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس راستے سے آپ ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے پاؤں باہر رکھ دیا تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں, بھائی پاؤں اندر رکھو. تو یہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ناظرین, یہ اپنے رولز اپلائی کرتے ہیں اور یہ اپنے طریقے سے پھر کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ وہاں پر گدوں کی طرح یا جانوروں کی طرح یہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو امریکہ یہ کیا چاہ رہا ہے, اور یہ فائنینشیل ٹائمز کیا سٹوری لکھ رہا ہے, اور یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی ابھی تک نہ تو پاکستان کے اندر موجود ہے اور نہ ہی امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن یہ سٹوری بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ خوفناک ہے. ایک اور چیز ناظرین دیکھیں, پاکستان کا میڈیا جن چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہا ہے نا, ہمیں تھوڑا سا کریٹیکل ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کم از کم ہم دنیا کی ہر مسئلے کو میگنیٹ کی طرف اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا, فلسطین کا مسئلہ, پورے کے پورے مسئلے کو ہم نے گھسیٹ گھساٹ کر ہم اپنے اندر لے کر آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 21 پوائنٹ کا پلان ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یعنی میں اس طرح کے بہانے اسکول ٹیچر کے ساتھ کرتا رہا جو شہباز شریف صاحب پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, 21 پوائنٹ ٹھیک سے نہیں پڑے. ہمارے ساتھ جو ٹرمپ نے 21 پوائنٹ کہے تھے وہ بعد میں کوئی اور کر گیا. بھائی مذاق ہے, یہ ٹھٹھا ہے. وہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے لیے ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے, آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر, اور آپ یہاں پر نہیں تکیا, وہ نہیں تکیا ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. پھر ناظرین جو سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, ویل ڈن, گریٹ, ہونا چاہیے. پاکستان آگے بڑھے, پاکستان اپنی ایک مسل شو کروائے, پاکستان الائنسز بنائے. لیکن یہ بات بھی ناظرین ذہن میں رکھیں کہ جو عربین پیننسولا ہے, وہاں پر سعودی عرب کی ایک میسو فرکشن چل رہی ہے بہت سارے حوالوں سے. تو اس فرکشن کی وجہ سے وہ جو سعودیز کی فرکشن چل رہی ہے, ان شیخوں کی فرکشن چل رہی ہے, وہ ہم نے اٹریکٹ کی ہے. یعنی پازیٹیولی تو ہم بہت ایک آگے ہیں. یعنی ہم نے جو انڈیا کو سکہ لگایا, اس کے بعد ہماری امپورٹنس ویلیو بڑی ہے دنیا بھر میں, اور ہم سب کو اس پر بڑا پراؤڈ محسوس ہونا چاہیے, اور یہ فخر بھی ہمیں. لیکن یہ کریٹیکل انالیسز اس کے اوپر نہیں ہو رہی. پاکستان کے پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں ہو رہی. ایران کے ساتھ امریکہ کی فرکشن چل رہی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ پسنی میں امریکی بیس آ رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ناظرین جو کہ کلیئر نہیں ہیں, لیکن فائنینشیل ٹائمز اور انٹرنیشنلی لکھا جا رہا ہے. ناظرین فلک جاوید صاحبہ پاکستان کی ایک پرومیننٹ نوجوان پولیٹیشین, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مجھ سے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی خاتون پولیس آفیسر, اس نے میرے اوپر الزامات لگائے, اور میں یہ دہرانا بھی نہیں چاہتا, اتنے گندے اور غلیظ الزامات ہیں. فلک جاوید ہوں, سنم جاوید ہوں, خدیجہ شاہ صاحبہ ہوں, طیب راجہ ہوں, یا جو بھی یہ نئی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے یا ایک بڑے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے, کوالیفائڈ بیک گراؤنڈ سے یہ جو پولیٹیکل لاٹ آئی ہے خواتین میں ناظرین, یہ ہم سب کا احساس ہے. اور پاکستان میں شکر گزار ہونا چاہیے, چونکہ جتنے بھی ٹاپ پولیٹیشنز کو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, انہوں نے 10 یا 15 سال تک ہی پاکستان میں رہنا. اس کے بعد وی نیڈ اے نیو پولیٹیکل کلاس جو کہ ایمرج ہو رہی ہے, اور اسے ایمرج ہونے دینا, انہیں اتنی اسپیس دیں, انہیں سیلف ریسپیکٹ دیں, انہیں اتنی مورل ویلیوز کا کم از کم خیال رکھیں کہ کیسز بھی ہیں, مقدمات بھی ہیں, چلے جعلی ہیں, جھوٹے ہیں, ان کی ہیومن ڈگنیٹی کو تو کم از کم اس پر تو اٹیک نہ کریں, اس ہیومن ڈگنیٹی کو تار تار کرنے کی کوشش تو کم از کم نہ کریں. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.